السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، کل کے بیان میں یہاں پر بات آ کر رکی تھی کہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے دو طریقے سے فرمائی۔ ایک تو اس کو زبانی یاد کر کے، اور دوسرے اس کو لکھ کر، کاغذ پر لکھ کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے سننے کے بعد اس کو یاد فرما لیا کرتے تھے، اور پھر حضرات صحابہ کو یاد کراتے تھے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بیان فرمائی۔ مسلم شریف کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دل کے اندر قرآن پاک کا کوئی حصہ نہ ہو، جس کے دل میں قرآن پاک کا کوئی حصہ نہ ہو تو وہ دل خانہ خراب ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان یہ تھی کہ وہ قرآن کریم کو یاد کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رائیہ میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَمْ يَزَلْ حِفْظُهُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي عُلَا حَيَاةِ رسول اللہ مقتدرا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ قرآن کو شوق کے ساتھ یاد کرتے تھے، اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، ایک دوسرے سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ صفہ پر صحابہ کا ایک مجمع رہتا تھا اور وہ قرآن پاک یاد کرتے تھے، اور کبھی کبھی ان کی آوازیں اتنی بلند ہو جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دینی پڑتی تھی، ذرا آواز پست کرو۔ یہ یاد کرتے تھے، اور قرآن پاک کا جتنا حصہ نازل ہوتا تھا اس حصے کی تلاوت کرنے کا اہتمام ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے اور آپ کے صحابہ بھی پڑھتے تھے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے قرآن کا دور فرماتے تھے۔ چنانچہ علامہ شاطبی فرماتے ہیں، وَكُلَّ عَامٍ عَلَى جِبْرِيلَ يَعْرِضُهُ وَكُلَّ عَامٍ عَلَى جِبْرِيلَ يَعْرِضُهُ وَقِيلَ آخِرَ عَامٍ عَرْضَتَيْنِ قَرَا۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے دور فرماتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو سناتے ہیں اور آپ حضرت جبریل کو سناتے ہیں، گویا آنے والی امت کو اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے
کہ قرآن پاک یاد کرنے اور تلاوت کے بغیر دور کرنے کے بغیر باقی نہیں رہتا، اس لیے تلاوتوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اور رمضان کا مہینہ تو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے، اس لیے رمضان میں خاص طور پر مسلمانوں کو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جبریل علیہ السلام ہر سال دور فرماتے ہیں۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ کی عمر شریف کا آخری سال ہوا، آخری مرتبہ رمضان آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبریل سے دور فرمایا، اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل ہر سال مجھ سے 1 مرتبہ دور فرماتے تھے، اس سال 2 مرتبہ دور فرمایا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں آئندہ سال زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ دور اس آخر کے 2 مرتبہ دور کرنے کے بعد اگلا رمضان آپ کو نصیب نہ ہو سکا، اور ربیع الاول میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو آخری سال آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبریل سے دور فرمایا ہے، اور اس دور کی خصوصیت یہ تھی کہ قرآن پاک میں جتنی آیتیں نازل ہوئی تھیں ان میں بہت سی آیتیں منسوخ بھی ہونی تھی، چنانچہ اس دور میں ان آیتوں کو منسوخ کر دیا گیا، اور جو اس دور میں پڑھا گیا وہ ساری آیتیں باقی رہیں۔ اب قیامت تک ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور یہ قرآن بالکل اسی طرح جب تک اللہ چاہیں گے دنیا میں باقی رہے گا۔ تو یہ قرآن پاک کی حفاظت آپ نے زبانی یاد کرنے کے ذریعے کی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہزاروں صحابہ اور صحابیات، مرد اور عورت، قرآن پاک کے حافظ ہو گئے تھے، مکمل حافظ ہو گئے تھے، اور جن حضرات کو قرآن پاک کا 1 جز 2 جز یاد تھے، ایسے صحابہ تو بہت زیادہ تھے، ان کی تعداد تو لاکھوں کے اندر تھی، لیکن جو صحابہ مکمل حافظ تھے ان کی تعداد بھی ہزاروں سے متجاوز ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی یاد کرا کر صحابہ کو یہ پیغام دیا، اور پھر آگے امت نے اسی کو اپنایا، اور آج امت کے اندر لاکھوں اور کروڑوں بلکہ کئی کروڑ حافظ ہیں، لاکھوں بلکہ کروڑوں حافظ تو ہندوستان میں ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے اندر تو بہت زیادہ تعداد ہے، اور وہ سارے قرآن کو الحمد سے والناس تک اسی طرح یاد کرتے ہیں جس طرح قرآن کریم روز اول میں سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور حضرت جبریل نے آخری مرتبہ حضور سے دور فرمایا تھا۔ بالکل یہ قرآن اسی طرح آج بھی باقی ہے، اور جب تک اللہ چاہے گا باقی رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت قرآن پاک کو یا قرآن پاک کے کسی حصے کو مٹا نہیں سکے گی۔ اللہ جب تک چاہیں گے قرآن باقی رہے گا، اور جب اللہ کا فیصلہ آئے گا کہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے، یہ زمین نہ رہے، آسمان نہ رہے، یہ بلندیاں پہاڑوں کی باقی نہ رہیں، اور قیامت کا نظام قائم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اٹھا لیں گے، جب بھی یہ قرآن تبدیل نہیں ہوگا، بگڑ نہیں جائے گا، بلکہ باقی رہے گا، اللہ کے یہاں واپس چلا جائے گا۔ یہ تو زبانی یاد کرنے کی بات تھی، اور لکھ کر حفاظت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ اس کو یاد کرنے کے ساتھ لکھنے والے صحابہ کو بلاتے تھے۔ متعدد صحابہ آپ کی خدمت میں مامور تھے جو قرآن پاک لکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت معاویہ کے بارے میں تو علماء نے لکھا ہے، هو يكتب الوحي بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ جو قرآن کی لکھنے کی خدمت پر مامور تھے، وہ آپ کی نگرانی میں قرآن لکھتے تھے، اور آپ لکھوانے کے بعد پھر اس کا مشاہدہ فرماتے تھے، اس کو ملاتے تھے، کہیں لکھنے میں کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی، اور لکھنے کے طور و طریقے بھی آپ نے بتائے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کاتبین وحی سے فرمایا کہ جب بسم اللہ لکھو تو بسم اللہ کی با کو ذرا کھڑا کر کے لکھو، سین کے دندانوں کو واضح کر کے لکھو، میم کی آنکھ کو اندھا نہ کرو، اللہ کے نام کو خوبصورت لکھو، الرحمن الرحیم کو اچھا کر کے لکھو، اور لکھتے لکھتے تھک جاؤ تو قلم کو اپنے کان پر لگا لو، کان پر قلم لگانے سے بھولی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں،
اسی طرح فرمایا دوات کا منہ چوڑا رکھو تاکہ قلم ڈالنے میں کوئی دشواری نہ پیش آئے۔ یہ ساری ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی، اور آپ کی مبارک زندگی میں جس طرح صحابہ نے قرآن زبانی یاد کیا، سارا قرآن کاغذوں پر لکھا گیا، مگر اس زمانے میں کاغذ زیادہ نہیں تھے، اس لیے یہ قرآن کہیں کاغذ پر لکھا ہوا تھا، کبھی ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، کہیں درخت کی چھالوں پر لکھا ہوا تھا، کہیں چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا۔ جو صحابہ کو چیز میسر آئی، کپڑے کا ٹکڑا ملا، وہاں لکھ لیا۔ اس لیے یہ سارا قرآن مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، سارا موجود تھا لیکن ایک جگہ نہیں تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سارا قرآن لکھا ہوا موجود ہے مگر ایک جگہ نہیں ہے۔ سارا قرآن صحابہ کے سینوں میں، دماغوں میں محفوظ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب کا فتنہ بلند ہوا۔ مسیلمہ کذاب نے ایک بڑی جماعت کو گمراہ کیا اور اس نے خود نبوت کا دعویٰ کیا۔ علامہ شاذلی فرماتے ہیں ان الیمامۃ اہواہا مسیلمۃ الکذاب فی زمن الصدیق اذ خسرا وبعد بأس شدید حان مصرعہ وکان بأسا علی القراء مستعرا۔ فرماتے ہیں کہ امام شاطبی فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کے ابتدائی دور میں مسیلمہ کذاب کا فتنہ بلند ہوا۔ اس نے دعویٰ نبوت کا حضور کے زمانے میں کر دیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وفد کے درمیان آ کر وہ ملا بھی تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ آپ اگر اپنی نبوت میں آپ مجھ کو شریک کر لیں، اپنا نائب بنا لیں، تو میں آپ کا ہاتھ پر ایمان لے آؤں گا، لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس نے وہاں سے جا کر خط لکھا اور لکھا کہ مسیلمہ کی طرف سے یہ خط جا رہا ہے جو محمد الرسول اللہ ہیں، ان کی جانب جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا جواب دیا کہ یہ خط محمد الرسول اللہ کی جانب سے جا رہا ہے جو اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور مسیلمہ کی طرف جا رہا ہے جو انتہائی جھوٹا اور کذاب ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ زمین تو اللہ کی ہے، اللہ جس کو وارث بناتا ہے وہ اس کا وارث بنتا ہے، نبوت کو تقسیم کرنے کی چیز نہیں ہے، لہذا اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، تم جھوٹے ہو، تمہارا کوئی کام یہاں نہیں ہے۔ مسیلمہ کذاب کا فتنہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بڑھ گیا۔ 40,000 افراد اس کے ساتھ لڑنے کو تیار ہو گئے۔ 40,000 لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور مشورہ کیا کہ ہم مدینے پر حملہ کر دیں اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور قلعہ اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غزوہ اور جنگ کے لیے مسلمانوں کو، صحابہ کو روانہ کیا، اور مسیلمہ کذاب سے جا کر جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں اتنی شدت اس جنگ نے اختیار کی کہ ہزاروں افراد کا قتل ہو گیا۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان، 1000 سے زیادہ صحابہ آپ کی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب کے 28,000 ساتھی مارے گئے، اور وہ خود بھی قتل ہوا ذلت کے ساتھ، باقی اس کے ساتھ ہی بھاگ گئے، فرار ہو گئے یا قید کر لیے گئے۔ لیکن مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ مسلمانوں کے صحابہ کی سب سے بڑی جماعت جو اب تک کسی جنگ میں قتل نہیں ہوئی تھی، شہید نہیں ہوئی تھی، 1000 سے زیادہ صحابہ اس جنگ میں کام آ گئے۔ اور ان صحابہ میں بہت سے صحابہ وہ تھے جو حافظ بھی تھے اور جن کے پاس قرآن لکھا ہوا بھی تھا۔ تاریخ اسلام کی روایت ہے کہ 700 صحابہ تو وہ تھے شہید ہونے والے جو حافظ بھی تھے اور قرآن ان کے پاس لکھا ہوا بھی موجود تھا۔ ظاہر ہے وہ شہید ہو گئے تو لکھا ہوا قرآن بھی ان کے پاس سے ضائع ہو گیا۔ یہ صورتحال پیش آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر سے عرض کیا، اے خلیفۃ المسلمین، آپ قرآن پاک کی لکھ کر حفاظت کا انتظام فرمائی۔ نادا ابا بکر الصدیق فاروق خفت علی القراء فدرک القرآن مستترا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے خلیفۃ المسلمین، آج مجھے مسلمانوں پر یہ خوف ہو گیا ہے کہ جنگوں کا سلسلہ طویل نہ ہو جائے اور ان جنگ میں صحابہ شہید ہوتے رہیں
اور صحابہ میں قراء اور حفاظ بھی شہید ہوتے رہیں اور ان کے جانے سے کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، لہذا آپ قرآن کو لکھ کر قرآن پاک کو محفوظ کر دیجیے، اس کی حفاظت کا انتظام فرمائیے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ جو کام اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا تھا وہ کام کرنا میرے لیے دشوار ہے، میں نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر اصرار کرتے رہے کہ اسی میں خیر ہے، آپ یہ کام کیجئے۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے حکم دیں کہ ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیں تو یہ کام تو میرے لیے آسان ہے، لیکن جس کام کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے میری ہمت اور جرت نہیں ہوتی اس کام کو کر دوں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر سمجھاتے رہے، دباؤ ڈالتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت ابو بکر کے سینے میں یہ بات کھول دی اور شرح صدر فرما دیا کہ قرآن کو لکھ کر جمع کرنا چاہیے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتبین وحی میں سب سے اعلیٰ درجے کے اپنے علم و فضل کے اعتبار سے تھے، 10 سال کی عمر میں کاتب بن گئے تھے اور اب ان کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ حضرت زید کو بلایا اور ان سے ان دونوں حضرات شیخین نے کہا کہ قرآن پاک کو لکھ کر اس کی حفاظت کا انتظام ہونا چاہیے۔ حضرت زید نے بھی فرمایا جس کام کو اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا ہے میں وہ کام کس طرح کروں، میری جرت اور ہمت نہیں ہے۔ لیکن یہ دونوں بزرگوں نے سمجھایا تو حضرت زید کی بھی سمجھ میں آیا، اب تمام ان بڑے بڑے صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ قرآن کو لکھنا چاہیے، اس کی شکل کیا ہو۔ چنانچہ سرکاری اعلان ہو گیا صحابہ کے درمیان کہ جس کے پاس قرآن کا جو حصہ لکھا ہوا ہو، 1 آیت 2 آیت 1 جز 1 سورت 2 سورت، وہ لے کر آئے اور اپنے ساتھ 2 گواہ بھی لے کر آئے۔ 2 گواہ اس بات کی شہادت دیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں قرآن لکھا گیا ہے۔ اگرچہ سارے صحابہ کو، بڑے صحابہ کو قرآن یاد تھا، وہ اپنے حافظے سے اس کا میلان کر سکتے تھے، لیکن انتہائی احتیاط کے طور پر اعلان کیا کہ ہر صحابی لکھا ہوا قرآن لائے اور اس کے پاس جو لکھا ہوا ہے اس لکھنے کے 2 گواہ بھی لے کر آئے۔ چنانچہ صحابہ نے قرآن لانا شروع کیا اور تھوڑے سے عرصے کے اندر یہ سارا قرآن جمع ہو گیا۔ جو آپ کے سامنے جس ترتیب سے قرآن آج لکھا ہوا ہے وہ قرآن سارا کا سارا جمع ہو گیا، لیکن ابھی ترتیب قائم نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ مختلف صحابہ کے پاس مختلف حصے لکھے ہوئے تھے۔ دیکھیے قرآن پاک کی 2 ترتیبیں، قرآن پاک کی 2 ترتیبیں، ایک ترتیب تو وہ ہے جو لوح محفوظ پر ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہے، اور دوسری ترتیب نازل ہونے کی ترتیب ہے۔ نازل ہونے کی ترتیب اس سے مختلف ہے۔ بہت سی آیتیں جو آپ دیکھیں گے 30ویں پارے میں ہیں وہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، بہت سی آیتیں جو بعد میں ہیں وہ پہلے نازل ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق یہ قرآن کی ترتیب، لکھنے کی ترتیب وہ ہے جو لوح محفوظ کی ہے۔ چنانچہ جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت بھی آتی تھی اس کو فلاں صورت میں لکھا جائے اور فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھا جائے۔ یہ قرآن جمع ہو گیا اور اس سارے قرآن کو، یہ کتنا بڑا تھا، یہ ایک بہت بڑے کمرے میں آتا، اتنا بڑا یہ حصہ تھا، کیونکہ کچھ لکڑیوں پر لکھا ہوا تھا، کچھ ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، کچھ چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا، کوئی کپڑے کے حصوں پر لکھا ہوا تھا، کہیں کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا۔ یہ سارا قرآن جمع کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے کمرے میں بیت المال میں یعنی حکومت کے خزانے میں جمع کر دیا۔ اب ایک جگہ لکھا نہیں گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ قرآن اسی طرح رکھا رہا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا ہے اور حضرت عثمان کے زمانے میں کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ جن کے پیش نظر قرآن کو ایک جگہ لکھنا، جمع کرنا اور اس کی اشاعت کرنا ضروری ہو گیا۔ چونکہ اسلام پھیل چکا تھا، مسلمان بہت سارے ملکوں میں جا چکے تھے،
لہذا ان کے پاس ایک منظم قرآن ترتیب دیا ہوا ہونا ضروری تھا۔ لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور قریش کی بڑی جماعت کو ان کے ساتھ ان کی معاونت کے لیے طے کر دیا، اور انہوں نے پھر قرآن یہ پھر اعلان کیا کہ ہر شخص جس کے پاس لکھا ہوا تھا وہ لے کر آیا، اور 2 گواہ جو صدیق اکبر کا اعلان تھا وہ حضرت عثمان نے بھی کیا۔ صحابہ لاتے رہے اور اس قرآن سے ملان کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اب قرآن لکھوایا جو ہماری موجودہ ترتیب ہے اس ترتیب کے مطابق، اور ہر سورت 114 صورتیں ہیں، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ بھی لکھوائی۔ سورہ براءت پر بسم اللہ کا نزول نہیں ہوا تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر سورہ براءت پر بسم اللہ نہیں لکھوائی، وہاں بسم اللہ نازل ہی نہیں ہوئی تھی اور قرآن کے کسی مصحف میں لکھی بھی نہیں ہے۔ لہذا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ سورہ براءت پڑھیں گے وہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر درمیان میں سورہ براءت آ گئی تو آپ یوں ہی پڑھنا شروع کر دیں گے، اور اگر تلاوت سورہ براءت سے شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ سورہ براءت پر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ 114 صورتوں میں یہاں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے، اور یہ بسم اللہ دور صحابہ سے نہیں لکھی ہوئی، اور اسی طرح یہ قرآن قیامت تک رہے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو لکھوایا، اور قرآن لکھنے کے بعد بڑے بڑے شہروں میں اس کے بڑے نسخے بھیجے۔ مشہور یہ ہے کہ کم از کم 5 مصحف تیار کرائے۔ ایک مصحف مدینہ کہلاتا ہے جو مدینہ والوں کو دیا، ایک مصحف شام کہلاتا ہے جو شام والوں کو دیا، ایک مصحف کوفی کہلاتا ہے جو کوفے والوں کو دیا، ایک مصحف بصری کہلاتا ہے جو بصرے والوں کو دیا، اور بعض روایتوں میں 2 کا اور ذکر ہے، ایک مکے والوں کو دیا جس کا نام مصحف مکی ہے، اور ایک نسخہ حضرت عثمان نے اپنے پاس رکھا جس کا نام مصحف امام ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک نسخہ آپ نے مصر میں بھی بھیجا ہے، اور ایک روایت بحرین کی بھی ہے۔ یہ ساری روایت مل کر 9 مصاحف ہوتے ہیں جو اسلامی بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں آپ نے ایک ایک نسخہ بھیجا اور ہر نسخے کے ساتھ ایک پڑھانے والا بھیجا۔ کوفے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا، شام میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، یمن میں دوسرے صحابی کو بھیجا، اور دیگر صحابہ کو بھیجا۔ ہر مصحف کے ساتھ ایک ایک معلم اور استاد بھیجا تاکہ اس کے مطابق قرآن پاک پڑھائیں، اور اس کے علاوہ جس کے پاس قرآن لکھا ہوا ہے، چونکہ بہت سے لوگوں نے تشریح اور توضیح کے لیے قرآن کے درمیان اپنی الفاظ بیان کر دیے تھے، لکھ لیے تھے، ان کو سب کو حذف کر دیا گیا۔ اب حضرت عثمان کے ہدایت کے مطابق سرکاری نسخہ جو آپ کا طے شدہ تھا اس کے مطابق پڑھانا شروع کیا۔ حضرت عثمان کے دور آخر تک آپ کی، بلکہ کہنا چاہیے کہ حضرت علی کے دور کے آخر تک، یہ 4 صحابہ آپ کے خلفاء ہیں، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت علی کے دور خلافت تک 6 لاکھ سے زیادہ قرآن کے نسخے عالم اسلام میں موجود تھے، اور اتنے نسخے قرآن پاک کے لکھے جا چکے تھے۔ آج تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کتاب جس کو سب سے زیادہ پڑھنے والے ہیں، دنیا کی ایسی ایک کتاب جو سب سے زیادہ چھپنے اور لکھی جانے والی ہے، یہ قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت زبانی یاد کرا کر بھی کی اور لکھ کر بھی کی۔ چنانچہ یہ قرآن لکھا گیا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں جیسے لکھا تھا صحابہ کے مشورے سے، آج وہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ وہی ترتیب ہے جو ترتیب لوح محفوظ میں اللہ کے یہاں ہیں، اور اللہ کے یہاں کی جو ترتیب ہے وہ ہمیں عطا کی گئی ہے، اور اسی ترتیب سے یہ قرآن قیامت تک تلاوت کیا جاتا رہے گا، اور چلتا رہے گا، چھپتا رہے گا، اور پڑھا جاتا رہے گا۔ اس کے ایک ایک لفظ میں، ایک حرف میں، ایک شوشے اور گوشے میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہے قول محمد،
قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر قرآن کو بدلنے کی کوشش کریں تو اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ طاقتیں ناکام ہو جائیں گی اور اللہ کا یہ قرآن اسی طرح باقی رہے گا۔ اور جب قیامت قریب آئے گی اور اس کائنات کے نظام کو درہم برہم کرنا اللہ نے طے فرما لیا ہوگا تو یہ قرآن اڑ جائے گا، لیکن تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو قرآن کی حفاظت لکھ کر بھی ہوئی اور قرآن کی حفاظت یاد کر کے بھی ہوئی، اور یاد کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے نونہال بچوں کے سینوں کو اس کے لیے محفوظ گاہ بنا دیا، حفاظت گاہ بنا دیا۔ آج لاکھوں کروڑوں جوان قرآن کے حافظ، لاکھوں کروڑوں بچے حافظ ہیں، لاکھوں عورتیں حافظ ہیں، بہت سے بوڑھے حافظ ہیں، اور اتنے حافظ ہیں اگر خدا نخواستہ یہ قرآن سارا کا سارا ختم کر دیا جائے، کائنات سے اس کو نیست و نابود کر دیا جائے خاکم بدہن، تو یہ قرآن باقی رہے گا، اس کے ایک حرف کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ آج حافظ قرآن تراویح میں قرآن سناتا ہے، ایک بڑا حافظ ہوتا ہے، بڑا قاری ہوتا ہے، باوجاہت ہوتا ہے، بارعب ہوتا ہے، لیکن ایک زیر زبر میں فرق کرتا ہے تو چھوٹا سا بچہ اس کو ٹوک دیتا ہے اور اس کی تصحیح کر دیتا ہے، بلکہ کئی لوگ اس کو بتانے کے لیے آوازیں نکالتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ کہ ہمارے بنگلور میں حافظ کو لقمہ دینے کا رواج نہیں ہے۔ اس نقطے کو ذرا غور سے سنو۔ ہمارے یہاں حافظ بھول جائے تو اس کو لقمہ دینا اور لقمہ آنا یہ عیب ہے، بالکل غلط۔ حافظ پوری قوت کے ساتھ یاد کرتا ہے، پوری محنت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ میں اپنی بات کہتا ہوں، 42 سال سے میں قرآن تراویح میں سنا رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسی جگہ بھول ہوتی ہے جہاں 22 سال میں کبھی نہیں ہوئی۔ تو حافظ کا محراب کے اندر بھولنا یہ اس کا اختیار نہیں ہے، یہ اس کا غیر اختیاری فعل ہے۔ اگر بھولے گا تو لقمہ دینا ضروری ہے، اور اگر لقمہ دینے میں کوتاہی ہوگی تو قرآن میں بہت غلطیاں ہوں گی، سنانے والا الٹا سیدھا پڑھتا رہے گا، لوگ سنتے رہیں گے اور ہزاروں اور سینکڑوں آیتیں آگے پیچھے ہو جائیں گی۔ اور ہمارے علاقے میں تو سننے والا فرض اور واجب ہوتا ہے، اور سننے والے کے لیے بولنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں کہتے ہیں سامع کے معنی سننے والے، سامع کھڑا ہے مگر سنتا رہے بولیو مت۔ ہمارے سامع کا کام سننا بھی ہے اور غلطی پر ٹوکنا بھی ہے۔ اگر یہ ٹوکنے کا سلسلہ نہیں رہا تو قرآن پاک کی تلاوت میں اور اس کے پورا پڑھنے میں کوتاہی ہوگی۔ لہذا اگر حافظ بھول جائے تو بتائیں، اور بتانا اور لقمہ لینا کوئی عیب نہیں ہے۔ اس ماحول کو بدلیے، یہ ماحول یہاں خراب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کو لکھ کر بھی اللہ نے محفوظ فرمایا، اور قرآن پاک کو لکھ اور زبانی یاد کرا کر بھی محفوظ فرمایا، اور ان بچوں کے، مسلمانوں کے سینے کو ان کے لیے محفوظ کرنے کی جگہ بنا دیا۔ اور اس میں یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے اللہ کو اپنے قرآن کو باقی رکھنا ہے، اور جن سینوں میں قرآن ہے اللہ کو ان کو بھی باقی رکھنا ہے۔ جب تک قرآن پاک سے امت لگی رہے گی، اس کو یاد کرتی رہے گی، اپنے سینوں میں محفوظ کرتی رہے گی، ساری دنیا کی طاقتیں دشمن ہو جائیں لیکن اسلام اور مسلمانوں کو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، اس لیے کہ مسلمانوں کے سینوں کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کو محفوظ کرنا ہے اور باقی رکھنا ہے، لہذا ان کے سینے بھی محفوظ رہیں گے۔ بہرحال میں نے جو آیت پڑھی تھی اس سے یہ دو جزئیے بیان کیے۔ ابھی آیت بہت لمبا مضمون ہے، اگر میرا جی چاہا تو اس مضمون کو کل پورا کروں گا، ورنہ پھر کسی وقت دیکھا جائے گا۔ چونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا جو اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے تو کن کن چیزوں کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے یہ مستقل عنوان ہے۔ اللہ توفیق دیں گے تو پھر بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو التزام اور اہتمام کے ساتھ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن پابندی سے نہیں پڑھتے۔ مسلمانوں، آپ کی روح کو مضبوط کرنے کے لیے، جسم کو مضبوط کرنے کے لیے جس طرح کھانا پینا اور دوائیں ضروری ہے، آپ کی روح کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت ضروری ہے۔ اگر آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا تو آپ کی روح بیمار ہو جائے گی، مردہ ہو جائے گی، اور آپ نیک کام کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکیں گے۔ لہذا اپنی روح کو تازہ کرنے کے لیے اور قوی بنانے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام التزام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔